اس وحدہ لا شریک کا، خالق کا، مالک کا، رازق کا، مشکل کشا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاتھ سے کمانے والا، محنت کرنے والا حبیب اللہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ بہت ساری ایسی بچیاں کہ جن کی عمریں تقریباً 40 سال ہو گئی ہیں، 45 سال بھی ہو گئی ہیں، لیکن ان کو مناسب رشتے نہیں مل رہے۔ میں نے سوچا کہ میرج بیورو بناؤں، کوئی غریب ہے، کوئی اگر پیسے نہیں دے سکتا تو ہم ان کا فری بھی جو ہے وہ رشتہ کرواتے ہیں۔ جب ہم ذات پات میں پڑ جاتے ہیں اور ہائی لیول کی ڈیمانڈز جب ہماری ہوتی ہیں تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ عمریں گزر جاتی ہیں تو پھر شادیاں نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین جعفر۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے انسان موجود ہیں جو نہ کہ ایک فیلڈ میں بلکہ بہت سی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ حافظ محمد ناصر بخاری صاحب موجود ہیں جو کہ فزیو تھراپی کا کام بھی کر رہے ہیں، میرج بیورو بھی چلا رہے ہیں، حکمت کا کام بھی کر رہے ہیں اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچرار بھی ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آپ سب کچھ یہ کس طرح مینج کرتے ہیں اور اتنے سارے کام ایک وقت میں آپ کس طرح سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اچھا سر، دیکھنے میں ہوتا ہے، مطلب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک کام بڑی مشکل سے کرتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ اتنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ کس طرح مینج کر لیتے ہیں؟ یہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے نکالا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو اور آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تمام کی مشکلات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو آسان فرمائے، اور اللہ سب کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے، اللہ کا یہ کروڑ شکر ہے، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس وحدہ لا شریک کا، خالق کا، مالک کا، رازق کا، مشکل کشا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، اور ان ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا، محنت کرنے والا حبیب اللہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ میرے والدین، اللہ ان کو صحت و تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے والدین نے میری تربیت کی، مجھے دنیا داری سے بچایا، اور دنیا کی یہ جو غلاظت ہے، دنیا کی یہ جو نحوست ہے، برے لوگوں کی صحبت سے بچایا۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اپنے والدین کے لیے کہ جنہوں نے میری یہ تربیت کی ہے کہ بیٹا ہمیشہ رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کبھی حرام کی طرف نہیں جانا، دوسروں کی جیب کی طرف نظر نہیں رکھنی۔ آپ کا ہاتھ بیٹا اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے والدین کی تربیت ہے، اور میرے جتنے بھی استاد ہیں میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ انہوں نے بھی ہماری یہی تربیت کی ہے کہ بیٹا زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اتنی فیلڈز میں اور اتنے شعبوں میں ہیں، شعبوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ جس سے کام لینا چاہتا ہے وہ اس سے کام لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، میرے استاد اور میرے والدین کی جو ہے یہ نظر رحمت ہے کہ ہم اتنی فیلڈز میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کو ایک میرج بیورو بھی بنانا چاہیے؟ یہ آپ کو کہاں سے خیال آیا؟ جی ماشاءاللہ، اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ جب میں نے مسجد میں امامت شروع کی، پھر جمعہ پڑھانا شروع کیا، پھر الحمدللہ جیسا کہ بتایا کہ میں کالج میں لیکچرار بھی ہوں، تو مسجد میں ہر طرح کا بندہ آتا ہے، اور کالجز میں میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، لیکن بڑی بڑی عمریں ہو گئی ہیں۔ پھر وزٹ بھی میں کرتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں میں، تو میں نے جو دیکھا ہے کہ
بہت ساری ایسی بچیاں کہ جن کی عمریں تقریباً 40 سال ہو گئی ہیں، 45 سال بھی ہو گئی ہیں، لیکن ان کو مناسب رشتے نہیں مل رہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ بڑے ایسے نوجوان میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے فیملی ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار ہیں، سمجھ بوجھ والی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ تو یہی درد جو ہے وہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا، اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے ایک میرج بیورو کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ میں نے سوچا کہ میرج بیورو بناؤں، کہ وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، میرے بھائی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، مناسب رشتے نہیں مل رہے، تو یہ پھر میں نے ایک ادارہ بنایا۔ وہاں پر جو ہے وہ میں نے خواتین اور کچھ مرد میں نے وہاں پہ جو ہے وہ رکھے ہیں کہ جو میرج بیورو کا مکمل نظام کو چلا رہے ہیں۔ اچھا، ایک شادی کروانے کی آپ کتنی فیس ہے آپ؟ دیکھیں اس کا یہ ہے کہ دفتر ہے، کرائے پہ لیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک پوری ایک ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، تو بجلی کا خرچہ بھی ہے، سارے رینٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کو تنخواہیں بھی دینی ہوتی ہیں، تو ہمارا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، بس مناسب ہی ہمارا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے کوئی اگر پیسے نہیں دے سکتا تو ہم ان کا فری بھی جو ہے وہ رشتہ کروا دیں۔ اچھا، آپ شادی کا میرج بیورو بھی چلا رہے ہیں، تو لوگ کس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے، لڑکا کس طرح کا ہونا چاہیے، اور شرعی طریقہ کیا ہے اس شادی کرنے کا؟ جی میں جہاں تک میرا یہ ناقص ایک تجربہ ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دنیا داری کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی مال و دولت والا ہو، کاریں ہوں، کوٹھیاں ہو، بزنس مین ہو، یہ ہو وہ ہو، ایسا ہو ویسا ہو۔ تو دیکھیں ٹھیک ہے، محنت کرنے والا ہو، پیسے کمانے والا ہو، جد و جہد کوشش کرنے والا ہو، لیکن جب ہماری یہی ڈیمانڈز ہوں گی کہ ہماری یہ برادری ہے تو یہی برادری کا ہو، ہمارا یہ قبیلہ ہے اسی قبیلے کا ہو، اسی برادری کا ہو، جب ہم ذات پات میں پڑ جاتے ہیں اور ہائی لیول کی ڈیمانڈز جب ہماری ہوتی ہیں تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ عمریں گزر جاتی ہیں تو پھر شادیاں نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ہم شرعی اعتبار سے دین اسلام کو دیکھیں، دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ دیندار ہیں، کیا یہ نماز پڑھتی ہے بچی۔ لڑکی والوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بچہ نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، کیا دین اسلام کے مطابق یہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ اگر ہماری سوچ ہوگی، اگر یہ ہماری ڈیمانڈ ہوگی تو پھر الحمدللہ شادیاں بھی ہوں گی اور یہ جو نظام ہے یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ اچھا، آپ ایک طبی دواخانہ بھی چلا رہے ہیں، تو اس میں آپ کن کن امراض کے علاج کر رہے ہیں؟ جہاں تک حکمت کا معاملہ ہے، حکمت میں عورتوں اور مردوں کے جو پوشیدہ امراض ہیں، ویسے تو تمام بیماریوں کا جو ہے الحمدللہ قرآن و حدیث اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ ہم علاج کرتے ہیں۔ بالخصوص عورتوں اور مردوں کے جو پوشیدہ امراض ہیں ان کا علاج قرآن و حدیث اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ اور روحانی علاج وہ بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، جہاں تک عملیات کی بات ہے، عملیات جو ہے وہ میں اس حوالے سے کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق میں اس کا علاج کرتا ہوں، قرآن کے ذریعے میں علاج کرتا ہوں۔ بہترین علاج عملیات کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ لوگوں کا علاج کریں۔ جب آپ قرآن پڑھ کر لوگوں کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ جادو بھی نہیں رہے گا اور نظر بد بھی نہیں رہے گی اور گھر کا جو ماحول ہے وہ پرسکون ہو جائے گا۔ اور یہ سارے کام جو ہیں وہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں یا کوئی بندہ ان کو اور بھی چلا رہا ہے؟ میرج بیورو کا میں نے آپ کو بتایا، میرج بیورو ہے اور فزیو تھراپی کا جو کام ہے، یہ اور لیپ ٹاپ کا جو میں نے آپ کو کام بتایا تھا، یہ جو 3 فیلڈز ہیں، میرج بیورو کا اور فزیو تھراپی کا اور لیپ ٹاپ کا، یہ یہاں پر میں نے ایک باقاعدہ ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے جو احسن طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، میرے مشورے کے ساتھ الحمدللہ وہ چلتے ہیں۔ تو باقی اس کے علاوہ جو عملیات کا کام ہے اور میرج بیورو کا کام ہے، اور کالج میں الحمدللہ لیکچرار بھی ہوں اور مسجد میں امامت خطابت بھی کر رہا ہوں، تو یہ کام جو ہے یہ میں خود کرتا ہوں الحمدللہ۔ حفظ کیا، درس نظامی اور مدرسے میں ہی الحمدللہ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے الحمدللہ
میرا ایم اے اسلامیت ریگولر ہے الحمدللہ، تو ایم اے اسلامیت کیا، اب ایم فل جو ہے وہ میں الحمدللہ کر رہا ہوں۔ تو میں اکثر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جی یہ تھے حافظ محمد ناصر بخاری صاحب، جن کی آپ گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ بہت ساری فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو آپ کو سکرین پر 3 نمبر نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی مشورہ لینا ہو، آپ کو کسی کی شادی کروانی ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ آپ نے ان سے پوچھنا ہو، کوئی مشورہ لینا ہو، تو آپ ان سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان حسنین جعفر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔